دوستو، مغل سلطنت ہندوستان کی ان سلطنتوں میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے ہندوستان پر سب سے لمبے وقت تک حکومت کی تھی۔ مغل سلطنت کی ترقی کا دور 1526 سے لے کر 1707 تک جانا جاتا ہے۔ اس پورے دور میں ظہیر الدین بابر سے لے کر جہانزیب عالمگیر تک کل 6 لوگوں نے بادشاہت کی تھی، اور ان 6 بادشاہوں میں عیاش اور مست قسم کا کسی بادشاہ کو جانا جاتا ہے تو ان میں اور کوئی نہیں، بادشاہ اکبر کا بیٹا جہانگیر ہی ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی جہانگیر پر مبنی ہے، کیونکہ آپ ہماری پہلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مغل سلطنت کے تیسرے بادشاہ یعنی اکبر کے بارے میں بات کی تھی، اور یہ ہے سلطنت مغل کا چوتھا بادشاہ جہانگیر۔ ہم جاننے والے ہیں کہ جہانگیر کون تھا، اس نے اپنی پوری زندگی کیسے بسر کی، اور ساتھ ہی میں ہم یہ بھی جانیں گے اس نے اپنی پوری سلطنت کی باغ دوڑ ایک عورت کے ہاتھ میں کیوں دی تھی۔ یعنی جہانگیر بادشاہت کے دور میں دہلی کے تخت پر تو ضرور بیٹھا تھا، لیکن پوری مغل سلطنت کو ایک عورت چلایا کرتی تھی۔ آخر یہ عورت کون تھی اور جہانگیر نے اپنی پوری سلطنت اس عورت کے ہاتھ میں کیوں دی تھی؟ دوستو، یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی رسم بھی ادا کر دیں، اور ہمیں حوصلہ افزائی دینے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کریں، تاکہ ہم ایسی ہی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ دوستو، جہانگیر اکبر کا بیٹا تھا۔ جہانگیر کی پیدائش 1569 کو فتح پور سیکری میں ہوئی تھی۔ اکبر کو شیخ سلیم چشتی سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اسی وجہ سے اکبر نے اپنے بیٹے کا نام نور الدین محمد سلیم رکھا۔ جہانگیر اکبر کی اسی راجپوت بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جو اتہاس میں جودھا بائی کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح جہانگیر اپنی ماں کی طرف سے راجپوت تھا۔ دوستو، اکبر نے بیٹے جہانگیر کی اچھی طرح پرورش کی تھی، اور وہ ایک اچھا شاعر ہونے کے باوجود تمام سبجیکٹ پر مہارت رکھتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری شراب تھی، کیونکہ وہ بلا کا بادہ نوش تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے اپنے درباریوں کے سامنے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس سلطنت کا جو بادشاہ ٹھہرایا جائے گا وہ جہانگیر ہی ہوگا۔ اسی طرح 1605 میں جب اکبر انتقال کر گیا تو اس کے فوراً بعد شہزادہ سلیم کو تخت نشین کر دیا۔ جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا، اس نے اپنا نام سلیم سے جہانگیر میں کنورٹ کر دیا، اور اسی نام سے ہی وہ ہسٹری میں جانا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے 22 سال تک ہندوستان پر حکومت کی تھی، اور یہ 22 سال ہندوستانیوں کے بڑے چین سے گزرے تھے۔ لیکن دوستو، ان 22 سالوں میں جہانگیر نے کچھ ہی سال شروع میں حکومت کی تھی، ورنہ بچے ہوئے سالوں میں جہانگیر ایک نام کا حکمران رہا۔ پوری سلطنت کو اس کی بیوی، جس کا نام نور جہان تھا، وہ چلایا کرتی تھی۔ نور جہان جہانگیر سے شادی کرنے سے پہلے ایک ودوا عورت تھی، جس سے جہانگیر نے 1602 میں شادی کی تھی۔ کہنے میں آتا ہے کہ جہانگیر کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے جہانگیر اس کے ہر فیصلے کو مانتا تھا۔ سوال یہ نکل کر آتا ہے کہ جہانگیر نے ایک ودوا عورت سے شادی کیوں کی تھی؟ نور جہان میں ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے جہانگیر اس سے بے حد محبت کرتا تھا؟ ان کی شادی کے بارے میں اتہاس کے پنوں میں 2 الگ الگ قسم کی کہانیاں موجود ہیں۔ کچھ پنوں میں لکھا ہے کہ جب سلطنت مغل پر اکبر بیٹھا تھا، اس وقت نور جہاں بمائے فیملی اکبر کے محل میں رہتی تھی۔ ایک بار جہانگیر نے اچانک نور جہان کو دیکھ لیا، اور پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہوگی۔ جب اکبر کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو نور جہان سے محبت ہو گئی ہے، تو اس نے سوچا کہ نور جہان کا والد اپنی بیٹی کے ذریعے میرے بیٹے کی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروا کے ہمارے تخت سے بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، سلطنت پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اکبر نے نور جہان کے والد پر زور ڈال کر اپنے ایک ایرانی کمانڈر کے ساتھ نور جہان کی شادی کرا دی تھی، جس کا نام شیر افغن تھا۔ پھر اکبر نے شیر افغن کو بنگال کی ریاست دے کر بنگال بھیج دیا۔ شیر افغن وہاں نور جہان کے ساتھ سکون سے رہنے لگا۔ ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، جس کا نام لاڈلی بیگم رکھا گیا تھا۔ دوستو، بھلے وہ بنگال میں چین کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن جہانگیر ابھی تک اس کو نہیں بھول پایا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے نور جہان کی شادی کے ٹھیک 11 سال بعد جہانگیر جب تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش شروع کر دی۔ تو فوراً سلیم نے اپنے سوتیلے بھائی
جس کا نام قطب الدین تھا اسے بنگال کی طرف روانہ کیا۔ قطب الدین نے بنگال جا کر شیر افغن سے یہ کہا کہ تم بادشاہ کی عزت اور محبت کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دو کیونکہ جہانگیر اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر شیر افغن غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے غصہ سے تلوار نکالی اور قطب الدین کو قتل کر دیا، لیکن جوابی کارروائی میں قطب الدین کے سپاہیوں نے شیر افغن کو وہیں پر ڈھیر کر دیا تھا اور اس کے بعد نور جہان کو قیدی بنا کر آگرہ کے شاہی محل میں لایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قیدی بننے کے 2 سال تک نور جہان نے سلیم کے ساتھ شادی نہیں کی اور جب دھیرے دھیرے اس کا غم کم ہوتا گیا تو اس نے جہانگیر سے شادی کر لی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ سلیم کی پیاری بیوی بن گئی۔ لیکن کچھ اتہاس کار اس کہانی کو غلط بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سچائی اس کے برعکس ہے۔ جہانگیر کی شادی سے پہلے نور جہان سے ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی، بلکہ جہانگیر اور نور جہان کی شادی کی اصل کہانی کچھ یوں ہے۔ جہانگیر کے بیٹوں میں اس کے ایک بیٹے خسرو نے بغاوت کی تھی۔ جہانگیر بیٹے کی بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بغاوت کے کچلنے کے بعد جہانگیر نے ان سب لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا جو بھی بغاوت میں اس کے بیٹے کے ساتھ شریک تھا۔ لہٰذا جہانگیر کے بیٹے خسرو کا ساتھ دینے والے لوگوں میں نور جہان کا بھائی وہ بھی ان کے ساتھ شریک تھا، جس کی وجہ سے اس کے بھائی باپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نور جہان بھی قیدی بنا کر آگرہ کے شاہی محل میں لائی گئی تھی۔ جہانگیر اپنے قیدیوں سے مل رہا تھا تو اس کی نظر اچانک نور جہان پر پڑی۔ پہلی نظر میں پیار ہو گیا۔ وہ سلیم کو اتنی پسند آئی کہ وہ اس سے عشق کر بیٹھا اور بعد میں اس سے شادی کر لی۔ دوستو، ان دونوں کہانیوں میں جو کہانی بھی سچی ہو، لیکن یہ بات تو ظاہر تھی کہ نور جہان سے جہانگیر بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اس کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ سلیم اپنی پیاری بیوی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ سلیم نے نور جہان سے شادی کرنے کے بعد سلطنت مغلیہ کا سارا نظام نور جہان کے حوالے کر دیا تھا، بلکہ وہ خود بھی کہتا تھا میں نے تمام سلطنت اپنی پیاری بیوی نور جہان کے حوالے کر دی ہے۔ اب زندگی بسر کرنے کے لیے تھوڑا سا گوشت اور تھوڑی سی شراب چاہیے۔ جہانگیر شراب کے ساتھ ساتھ شکار کا بھی بے حد شوقین تھا۔ وہ ہاتھی اور شیروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ وہ جب شکار پر جاتا تو وہ اپنی پیاری بیوی نور جہان کو بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ وقت کی بات ہے کہ جب جہانگیر ہاتھی پر بیٹھ کر شکار کر رہا تھا، اس ہاتھی پر اس کی پیاری بیوی نور جہان بھی ساتھ تھی، لیکن غفلت کی وجہ سے ٹائیگر نے ہاتھی پر سوار جہانگیر پر حملہ بول دیا، لیکن شیر جہانگیر کو قبضے میں لے پاتا اس سے پہلے ہی پاس ہی بیٹھی نور جہان نے بندوق سے شیر پر حملہ کر دیا۔ گولی لگنے سے ہی شیر وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جس کی وجہ سے جہانگیر کی جان بچ گئی۔ جہانگیر نے اس حادثے کے بعد نور جہان کو اپنی جان بچانے کے بدلے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کیا تھا۔ دوستو، نور جہان نے سلیم کی سلطنت کو کتنا زیادہ کنٹرول میں کر لیا تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نور جہان نے پوری سلطنت میں اپنے نام کے سکے چلا دیے۔ حالانکہ کسی بھی سلطنت میں سکے اسی کے نام کے چلتے ہیں جو سلطنت کا سلطان ہوتا ہے۔ مغل سلطنت میں جو بھی حکم جاری ہوا کرتا تھا اس پر سلیم کی بجائے نور جہان کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ مغل سلطنت میں نور جہان کے علاوہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ دوستو، نور جہان ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر بھی تھی اور اس کی بہادری کا ثبوت جہانگیر کی آخری دنوں میں اس کہانی کو پڑھ کر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کے آخری دنوں میں اس کے ایک جنرل جس کا نام محبت خان تھا، اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ بغاوت کرنے کے ساتھ ساتھ محبت خان نے جہانگیر کو اپنا قیدی بھی بنا لیا تھا، لیکن نور جہان نے اپنی بہادری کے بلبوتے پر نہ صرف محبت خان کو شکست دی بلکہ جہانگیر کو بھی اس سے زندہ بچا لیا تھا۔ لیکن اس حادثے کے کچھ دنوں بعد جہانگیر کا انتقال ہو گیا تھا۔ نور جہان نے جہانگیر کی محبت میں لاہور میں جہانگیر کا ایک عالیشان مقبرہ تیار کروایا تھا۔ جہانگیر کے اس مقبرے کو مغلوں کی ٹاپ عمارتوں میں سے ایک عمارت مانا جاتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کر رہے ہیں اور اگلی ویڈیو میں بات ہوگی سلطنت مغلیہ کے 5ویں سلطان یعنی شاہ جہاں کے بارے میں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔